بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون أصعد وسعد فوق البيت. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوده وبركاته آمين. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه عنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جرير وأكبر من هزمية فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. باب قائل کیا اور قرآن مجید کی آیت نقل کی کہ جب تم چڑھے جا رہے تھے صعید یا صعدو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا، اور اصعدہ کے معنی بھی تقریباً یہی ہے، لیکن کبھی کبھار اصعدہ معنی میں آتا ہے ذہابہ کے، اسی لیے بعض ہمارے اکابر نے جب ترجمہ کیا تو اس کو صعدونا جب تم جنگل کی طرف دوڑے جا رہے تھے، یہ بھی ہمارے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی اختیار کیا ہے. تو صعیدہ اور اصعدہ چڑھنا اور چڑھنے کے اندر سے جانا، تو پھر وہ گویا اس میں تجدید ہو کر تو صرف دوڑنے اور جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں بہتر یہی ہے کہ صعیدہ اپنے معنی میں لیا جائے، کیونکہ بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. جب تم چڑھے جا رہے تھے یا چلے جا رہے تھے اور تم کسی آدمی پر پلٹ نہیں رہے تھے اور رسول کی پیچھے سے بلا رہا تھا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے میں غم کا بدلہ دیا. تب آپ کہتے ہیں بدلے کو فَأَصَابَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدلہ دیا غم کا غم کے بدلے میں. اب غمًّا بِغَمٍّ سے مراد کیا ہے؟ غمًّا بِأُحُدٍ بِغَمٍّ بِبَدْرٍ، تو ان کو بدر کا غم پیش آیا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ غم دیا، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دنیا ہے، ان میں ہر وقت سردی نہیں رہتی، کبھی گرمی بھی آتی ہے، کبھی برسات بھی ہوتی ہے، کبھی خشکی بھی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ غمًا بأحد بغم ببدر، اور دوسرا ترجمہ جو زیادہ آیت کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ تم نے حضور کو غم دیا تھا تو ہم نے تمہیں غم دیا، تم نے حضور کو تکلیف پہنچائی کہ حضور کے حکم کی نافرمانی کی، اور جبل الرومات پر جن لوگوں کو متعین کیا گیا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو اس غم کے بدلے میں ہم نے تمہیں غم دیا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، ہم نے تمہیں غم کا بدلہ دیا غم کے بدلے میں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جن کو تم کر رہے ہو. اب یہ جو فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ ایسی بات ہے جو قرآن مجید میں دوسری جگہ میں فرمائی گئی. لِكَيْ لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، ہے نا 27ویں پارے میں سورۃ الحدید کے اندر کہ یہ جو اللہ ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف قسم کے حالات انسان کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں، مومن پر بھی، صحابہ پر بھی اور نبی پر بھی. آپ نیک لوگ ہیں، اگر آپ یہ سمجھو کہ ہر وقت ہمیں بس مٹھائی ملتی رہے گی تو ہمارے ساتھ یہ بڑا یعنی غلط فہمی ہے، آپ کی دین کا غلط تصور ہے. اگر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو گے، حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں مٹھائی کے ساتھ ساتھ کڑوی چیزیں بھی ہیں، شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے. کبھی شکر ادا کرنا پڑتا ہے اور کبھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر الى آخر الآیات. بہت ساری آیات ہیں. یہ دنیا ہے یہاں مصیبتیں پیش آتی ہی آتی ہیں. ایک آدمی اگر یہ سمجھے کہ بس مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے گی تو اس کو مطلب کہ اس کو دین کی فہم ہی صحیح ہے.
اور خیالی دنیا میں رہتا ہے. جیسے کہ آج کل کے دیکھ لوگ اکثر ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں, پھوکوں والی دنیا میں, لیکن حقائق کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جب آدمی کے اوپر یہ مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو پھر آدمی کے اندر حوصلہ, ہمت پیدا ہوتی ہے. پھر اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اتراتا نہیں ہے, اور اگر کوئی غم آتا ہے تو اس میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سارے قسم کے حالات سے گزرا ہوا ہوتا ہے. اس کو قرآن میں فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر عادت یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کی تشریح بھی کر دیتے ہیں. تو تُصْعِدُونَ کا ترجمہ کر دیا تذهبون, اس کے اندر تجرید ہے, گویا وہ صاف کیا تذهبون کہ یہ اس کے اندر تجرید ہوئی ہے. تجرید کا معنی آپ جانتے ہوں گے کہ معنی کے اندر سے کچھ حصے کو لے لیا جائے اور کچھ حصے کو ختم کر دیا جائے. تو اصل میں اس کے معنی اوپر چڑھنے کے, پھر اس کے بعد اوپر کو ختم کر دیا چڑھنا, اور چڑھنے کے اندر چونکہ جانا ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہو گئے, جانے. اصعد وصعد فوق البحر. اب آگے روایت نقل کی. روایت آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل لوگوں کے اوپر احد والے دن عبداللہ ابن زبیر کو متعین کیا تھا. پیدل لوگوں سے مراد کیا ہے, رومات, وہ سارے کے سارے پیدل لوگ تھے, ان کے پاس سواری کوئی نہیں تھی, اور سواریاں ان سے اس لیے بھی لے لی گئیں اور پیدل لوگوں کو اس لیے متعین کیا گیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں اور وہیں بیٹھے رہیں, لیکن پھر بھی وہ بیچارے وہاں سے ہٹ گئے. واقعوا منہزمین, اور پھر یہ لوگ جو تھے یہ شکست کھا گئے. تو یہ وہ وقت تھا کہ رسول ان کو پیچھے سے بلا رہا تھا. جی. باب قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه وعنهم قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط وأخذه. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن نازل کیا, اور وہ امن ایک اون تھی. امن ایک اون تھی, بدل آ گیا اس سے امنتن نعاسن. وہ جو امن اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا وہ ایک اون تھی جو تمہاری ایک جماعت پر چھا رہی تھی, اور ایک اور جماعت تھی منافقین کی, ان کو صرف اپنے نفسوں کا خیال تھا اور وہ اللہ کے ساتھ گمان کر رہے تھے, ایسا گمان جو حق نہیں ہے اور کافرانہ گمان. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہاں کیا بس چل سکتا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ سب حکم تو اللہ کے لیے ہے. اور یہ منافقین اپنے نفسوں میں, اپنے دلوں میں وہ چیز چھپاتے ہیں جس کو ظاہر نہیں کرتے, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں بہت میں قتل نہ کیے جاتے. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے کمروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں پر قتل لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں, وہ ضرور نکل کر آتے الی مضاجعہم, اپنے قتل کی جگہ میں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے, تاکہ اللہ آزما لے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے. کیونکہ جب فتح ہوتی ہے سب شریک ہوتے ہیں, لیکن جب شکست ہوتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون حق پر برقرار رہتا ہے اور کون ساتھ چھوڑ دیتا ہے. منافقین ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَقٍّ. بعض لوگ ایسے ہیں جو کونے پہ کھڑے ہو کے, بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اب اگر ان کو کوئی پیسہ ویسا مل جاتا ہے اور فتح ہوتی ہے بڑے مطمئن ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اور اگر کوئی آزمائش پیش آ جاتی ہے انقلب علی وجهه, تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. تمہارے ساتھ اس دین کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور پھیکا پھیکا تھو تھو, ایسا نہیں ہوتا. اس میں میٹھا بھی لینا پڑے گا اور اس میں پھیکا بھی لینا پڑے گا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور تاکہ اللہ آزمائے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے.
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو زنگ ہے اس کو دور کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. روایت نقل کی اس آیت کی تفسیر میں امنتاً نعاسن کا لفظ آیت میں آیا تو تفسیر میں نقل کر دیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن پر اونگ مسلط ہو گئی تھی. تخشاہ یخشاہ، ڈھانپ لیا تھا ہمیں ان کو اونگ نے احد والے دن، یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری کئی مرتبہ. میں تلوار اٹھاتا تھا پھر گر جاتی تھی، پھر گرتی تھی، پھر میں پکڑتا تھا. معلوم ہوا کہ جنگ کے اندر جو نعاس ہے وہ من الشیطان من اللہ ہے، لیکن اگر نماز کے اندر ہو اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. ترمذی کی روایت وغیرہ سب موجود ہے، ترمذی کی بھی اور ابو داؤد وغیرہ میں انشاءاللہ جلدی آ جائے گی کہ وہ من الشیطان. جی. باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه عنهم سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقال كيف يفلح قوم سجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه رضي الله عنه عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وأن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. باب قائم کیا قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ہدایت دینا یا عذاب دینا یا جنت میں داخل کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن نبی کا جو کام ہے وہ ہے ان علیک الا البلاغ، کہ آپ پہنچاتے رہیے. اور یہ فرمایا گیا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. اور نبی کو یہ فرما دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی کا کام ہے پہنچانا، باقی ہے کہ ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا، ان کو عذاب دینا یا جنت میں داخل کرنا یا دوزخ میں داخل کرنا، یہ نبی کے بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کے اختیار میں نہیں ہے تو جو مولوی صاحب ہیں ان کو کیسے اختیار ہوگا؟ مولوی صاحب کہ کسی کے بالکل جہنمی ہونے کا پکا فیصلہ کر دیں کہ جہنمی ہے اور جہنم میں جائے گا، یہ ضرور جنت میں جائے گا، تو یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. اس فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اس کو قرآن نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. اسی لیے ہم اکثر ساتھی لکھ کر لاتے ہیں فتاویٰ تو اس میں اکثر وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا. یعنی کہ خدا کا خوف کرو کہ جنت اور جہنم میں اختیار تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ جنت پہ لے جانے والا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ جہنم میں پہنچانے والا ہے، لیکن جو یہ کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا یا جو یہ کرے گا ضرور جہنم میں جائے گا. آدمی پر آپ حکم لگا دیں، آدمی پر حکم لگانا کہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو فاسق سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. انسان تو قادر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کیونکہ جب آپ کو پر حملہ ہوا اور آپ کو چوٹ لگی، سر پھٹ گیا اور جناب رخسار پھٹ گیا اور دانت ٹوٹ گئے اور جو نیچے کا ہونٹ تھا وہ کٹ گیا اور خون وغیرہ، تو اس وقت میں آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھاڑ دیا. لیکن آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، آپ یہ بات یہ نہ فرمائیں. فلاح یا عدم فلاح یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے اور یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے. توبہ قبول کرنا یا نہ کرنا، عذاب دینا یا نہ دینا، یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے.
جب نبی کے اختیار میں نہیں تو مولوی صاحب کے اختیار میں کہاں سے آ گیا مولوی صاحب؟ قال فإنهم ظالمون. دیکھو حالانکہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فإنهم ظالمون. اس وقت میں یہ ظالم ہے، لیکن کیا ہمیشہ ہی ظالم رہیں گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. حمید فرماتے ہیں، حمید ثابت نے نقل کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھاڑ دیا جب احد والے دن، تو آپ نے فرمایا کیسے فلاح پا سکتی ہے وہ قوم جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھاڑ دیا. آیت نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا اللہ ان کو عذاب دے. یہ لوگ جانے جی باب ذکر. ہاں پڑھ لیں. اگلی روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے اندر آخری رکعت سے اپنا رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ لعنت کیجیے فلاں پر فلاں پر فلاں پر. سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد. یہ وہ بات ہے جو آپ جانتے ہیں کہ قنوت نازلہ میں جو دعا ہوتی ہے وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور اس میں آپ نے ان لوگوں پر بد دعا کی اور اس میں بعض لوگوں کا آپ نے نام لے کر ان پر لعنت فرمائی، اللہم علی فلان و فلان. اور عجیب بات ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ کہ 4 آدمیوں پر آپ نے نام لے کر لعنت فرمائی. ایک ابو سفیان پر اللہم لعن ابا سفیان، اور یہ روایت ترمذی میں ہے، وہاں آپ پڑھیں گے ترمذی جلد ثانی کے اندر. دوسرے آپ نے بد دعا کی صفوان ابن امیہ پر، تیسرے سہیل ابن عامر پر، اور چوتھے حارث ابن ہشام پر. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کو وہ بات ترمذی جلد ثانی میں کام آئے گی کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 آدمیوں پر بد دعا کرتے تھے اور وہاں 3 کا ذکر ہے، وہاں ابو سفیان کا اور حارث ابن ہشام کا اور صفوان ابن امیہ کا. تو وہاں چوتھے کا ذکر نہیں ہے. وہ چوتھے کون ہیں؟ سہیل ابن عامر ہے جی. تو یہاں 3 کا ذکر ہے اور وہاں بھی 3 کا ذکر ہے. تو جب ان دونوں روایتوں کا آپ ملا لیں گے، بخاری جلد ثانی اور ترمذی جلد ثانی کی روایتوں کو، تو پھر نتیجہ نکل آئے گا کہ کل 4 حضرات تھے کہ جن پر آپ نے نام لے کر بد دعا کی، اللہم لعن ابا سفیان، اللہم لعن الحارث ابن ہشام، سہیل ابن عامر، صفوان ابن امیہ. اور عجیب بات ہے کہ چاروں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، چاروں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی. تو آیت ثابت آ گئی کہ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے. تو معاملہ نبی کے اختیار میں، نبی کا کام پہنچانا ہے. اور اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور نبی کی دعا تو قبول ہی قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کا انداز جو ہے وہ دعا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر آدمی دعا مانگے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، کبھی تو وہ چیز ملتی ہے اور کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے. پتہ ہی نہیں پڑا، آپ تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو کبھی وہی چیز ملتی ہے، کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس طریقے سے قبول ہوئی کہ آپ ان کو جناب ان کے برائیوں کی وجہ سے ان سے انتقام لینا چاہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آپ کا غلام بنا دیا، آپ کا محبت کرنے والا غلام بنا دیا. چنانچہ یہ 4 لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالفین میں سے تھے اور آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کے خلاف کیا جو کچھ کیا، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے. اور عاشق ہو کر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ان کا شمار ہوا. تو دعا تو قبول ہوئی مگر دوسرے انداز سے قبول ہوئی. معلوم ہوا کہ دعا مانگنے والا جس طریقے سے مانگے ٹھیک اسی طریقے سے قبول ہونا کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے قبول ہو جائے. اگر انتقام دیا جاتا تو نبی کو تو کوئی فائدہ نہ ہوتا اور یہ جو لوگ تھے ان کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا بلکہ جہنم میں چلے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طریقے سے قبول فرمائی کہ نبی کو بھی فائدہ ہو گیا کہ وہ لوگ اسلام لے آئے تو حضور کے پاؤں دبانے لگے اور حضور کی خدمت کرنے لگے اور حضور کے موتیوں پر مبردار بن گئے اور آپ کے عاشق اور محبت کرنے والے بن گئے اور ساتھ ساتھ جنت میں بھی چلے گئے.
تو معلوم ہوا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کا انداز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر ہے. کبھی بڑی چیز عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما، کبھی اس سے بہتر چیز عطا. آپ نے مانگے کہ جی مجھے 1000 روپے مل جائیں کہیں سے، تو ہو سکتا ہے 1000 روپے ہی مل، ہو سکتا ہے کہ 1000 تو نہ ملے، مگر آپ کو بیماری آنے والی تھی وہ دور ہو جاتی، ہو گئی، اور بیماری اگر آتی تو کتنے خرچ ہو جاتے؟ 2000 خرچ ہو جاتے، تو مزید 1000 آپ کو دینا پڑتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری سے آپ کو محفوظ فرما دیا، تو 1000 کے بجائے 2000 کا آپ کو فائدہ ہوا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ دعائیں کس کس طریقے سے قبول ہوئی. اگلی روایت حنظلہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ رحمہ اللہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے صفوان بن امیہ، سہیل بن عامر، حارث بن ہشام پر. تو آیت نازل ہو گئی کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے یا اللہ ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں. چلو باب ذکر ام الزلیل. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قسم مروطا بين نساء اهل المدينه فبقي منها ملك جيد، فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي. فقال عمر ام سليط احق به وام سليط من نساء الانصار لمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فانها كانت تذكر لنا القرب يوم احد. یہ باب ہے ام سليط رضی اللہ عنہا کے ذکر میں روایت نقل کی گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ چادریں تقسیم کی اہل مدینہ کی خواتین کے درمیان. مال غنیمت میں وہی خوبصورت چادریں آئی تھیں، تو وہ چادریں آپ نے اہل مدینہ کی خواتین میں تقسیم کی. تو ان میں سے ایک عمدہ قسم کی چادر باقی رہ گئی. تو جو حضرات عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دے دیجیے جو آپ کے پاس ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم. تو بیٹی کہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بیٹی بولا جاتا ہے مراد پوتی ہوتا ہے، یہاں بیٹی بولا گیا مراد اسے نواسی ہے کہ جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو بیٹی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. تو اور ان کی شادی ہوئی تھی کس سے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. معلوم ہوا کہ عمر فاروق اور علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بڑے محبت کے تعلقات تھے، اور انہیں محبت کے تعلقات کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کروایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پر حضرت مولانا محمد ناصر صاحب مدد لهم العالی نے بہت شاندار کتاب لکھی، رحماء بینہم، بہت شاندار کتاب اور شیعوں کا مسکت جواب. تو رحماء بینہم میں انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے وہ سارے تعلقات ذکر کیے ہیں جو ان حضرات کے درمیان آپس میں تھے. تو یہ کہنا کہ عمر فاروق اور علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے درمیان کوئی آپس میں تعلقات کشیدہ تھے یا کوئی ایسا کوئی بات ہی نہیں. یہ سب کے سب قصے کہانے اور افسانے ہیں کہ جو شیعوں نے پھیلا رکھے ہیں. تو لوگوں نے سفارش کی کہ یہ عمدہ چادر ہے اور یہ آپ اپنی بیوی کو دے دیجیے. یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بیوی کو دے دیجیے، بلکہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجیے. آپ نے فرمایا ام سلیط جو ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور ام سلیط یہ انصار کی خواتین میں سے ہیں، اور یہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یعنی بیعت النساء، لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خاتون ہمارے لیے مچھلی بھر بھر کے لاتی تھیں احد والے دن. معلوم ہوا کہ جو خواتین ام سلیم، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ جو رضی اللہ عنہ، انہی میں حضرت ام سلیط بھی تھے رضی اللہ عنہ کہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کی جنہوں نے مدد کی اور پھر آ کر مسلمانوں کو پانی وانی پلایا. معلوم ہوا کہ حالت اضطرار میں اگر خواتین کی مدد کریں تو اس کی گنجائش ہے.
لیکن حالت اضطرار ہو، عام حالت کے اندر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قتل حمزہ۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه طیوب آمین۔ قال حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حبیب بن مسلم۔ نام بیان ہے، ورنہ جو بھی ساتھی عبارت پڑھتا تھا تو پہلے اپنا نام، اپنا تعارف کراتا تھا، میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور فلاں فلاں جگہ میں نے علم حاصل کیا ہے۔ کافی عرصے سے ہمارا 68 سال کی یہی معمول ہے، لیکن آج کل ہم نے کچھ چھوڑا شروع نہ کرتے ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو، مواقعات کرتا ہو، فَلْيَسْأَلْ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَمَّنْ هُوَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور مشکات میں آپ نے پڑھی ہوگی، ورنہ پڑھیں گے تو آپ کہاں پڑھیں گے، اب تو پڑھ چکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہو یا مواقعات کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا نام پوچھ لے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور والد کا نام پوچھ لے، اور یہ بھی پوچھ لے کہ وہ کن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات تھی جب قبائلی نظام تھا، آج کل قبائلی نظام تو نہیں ہے، تو قبیلے اس لیے ہم یہ پوچھ لیتے کہاں سے تشریف آؤ گی۔ جی تو اچھا یہ ہے کہ بتا دیا کرو، اب جو بھی ساتھی عبارت پڑھے بتا دیں کہ میرا نام فلاں، والد کا نام فلاں، اور زندگی کہاں کہاں گزری۔ نام محمد عادل ایوب ہے، والد کا نام محمد کیا ہے؟ محمد عادل ایوب، والد کا نام محمد ایوب، ایبٹ آباد سے تعلق ہے اور رہائش کراچی میں۔ کہاں کہاں بات ہے؟ تعلیم شروع اولا سے دارالعلوم۔ باب قتل حمزہ۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه طیوب آمین۔ قال حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حبيب بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قتله كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال لا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لمولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما انخرج الناس عام عينين وعينين جبل بجبال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارك؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كعمس الزاهد. قال فكمنت بحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في سنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذات العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام. ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقال لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب. قلت لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافي به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قام في ثلمة جدار كأنه جمل أورق سائر رأسي. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديين حتى خرجت من بين كتفيه.
قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. یہ بات ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں روایت نقل کی جعفر بن عمرو بن امیہ غمری رحمہ اللہ سے کہ میں عبید اللہ بن عدی بن الخیار کے ساتھ نکلا. جب ہم حمص پہنچے، حمص یہ شام کا ایک شہر ہے، تو مجھ سے عبید اللہ بن عدی بن الخیار نے کہا هل لك في وحشی جن، کیا تمہارے لیے رغبت ہے وحشی میں، یعنی کیا ایسا نہ ہو کہ ہم تم مل کے جا کے ذرا وحشی سے ملاقات کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ وحشی یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. تو کیا تمہارے لیے رغبت ہے وحشی میں کہ ہم ان سے جا کر پوچھیں حمزہ کے قتل کے بارے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور وحشی جو تھے وہ حمص میں رہا کرتے تھے، تو ہم نے ان کے بارے میں لوگوں سے معلومات کی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے محل کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے محل کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ایسے تھے جیسے حمیت ہوتا ہے، حمیت کہا جاتا ہے بڑے مشکیزے کو جس کے اندر گھی یا شہد بھرا ہوا ہو. تو اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک تو رنگ ان کا کالا تھا، وحشی تھے، اور رنگ کالا تھا، غلام رہے ہیں یہ شروع میں، اور رنگ کالا تھا. تو آخر حیات میں جسم ان کا بہت پھول گیا تھا، بھاری ہو گیا تھا، اور تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کوئی مشکیزہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، پھولا ہوا. کانہو حمیت، گویا کہ مشکیزہ ہے. یہاں تک کہ پھر ہم چلے، یہاں تک کہ ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. ہم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. جعفر ابن عمرو ابن امیہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی عبید اللہ جو تھے انہوں نے اپنا امامہ اپنے منہ کے اوپر لپیٹا ہوا تھا اور وحشی نہیں دیکھ سکتے تھے مگر صرف ان کی دونوں آنکھوں کو اور ان کے دونوں پیروں کو. تو عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے کہا کہ اے وحشی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ وحشی نے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کو اوپر سے نیچے دیکھا اور پھر کہا نہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں پہچانتا. ہاں مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ عدی ابن الخیار نے ایک عورت سے شادی کی تھی، اس کا نام ام قتال بنت ابی العیس تھا، اور اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور میں اس کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتا تھا. تو میں نے اس لڑکے کو اٹھایا تھا ایک مرتبہ اس کی ماں کے ساتھ، اور اس کی ماں نے وہ بچہ مجھے دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ اب میں تمہارے قدموں کو دیکھ رہا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ جو گود میں تھا، جو اس کے قدم تھے وہی تمہارے قدم ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم وہ لڑکے ہو. کہتے ہیں 50 سال کے بیچ میں فاصلہ گزر چکا تھا. اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ قیافہ شناسی اور آدم شناسی ان کا بڑا زور تھا، اور یہ لوگ اس کے اندر بڑے ماہر تھے. تو پاؤں دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ کون ہے. پھر سے لے لو. کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں جانتا. ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ عدی ابن الخیار نے ایک عورت سے شادی کی تھی جس کو ام قتال بنت ابی العیس کہا جاتا تھا. اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا مکہ مکرمہ میں، اور میں اس کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتا تھا. تو میں نے اس لڑکے کو اٹھایا اس کی ماں کے ساتھ اور اٹھا کر ماں کو دیا. تو گویا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے قدموں کی طرف. راوی کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے اپنا چہرہ کھول لیا اور پھر کہا کہ کیا آپ ہمیں حمزہ کی شہادت کے بارے میں نہیں بتلائیں گے؟ قال نعم، کہا ٹھیک ہے بتلاتا ہوں. اور کہا کہ وہ قصہ یہ ہوا کہ حمزہ نے قتل کیا تھا طعیمہ ابن عدی ابن الخیار کو بدر کے میدان میں. تو مجھ سے میرے آقا جبیر ابن مطعم نے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو. قال، وحشی کہتے ہیں کہ جب لوگ نکلے عینین والے سال، اور عینین یہ ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ کے مقابل، اور احد کے پہاڑ اور اس کے درمیان ایک وادی ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہم تو کہتے ہیں اس کو غزوہ احد، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا یہ احد پہاڑ کے پہلو میں تھا، لیکن جو کفار تھے وہ جبل حنین کے بیچ پیچھے قریب جا کر ٹھہرے تھے. انہوں نے اس پہاڑ کو اپنے پشت کے اوپر رکھا تاکہ پشت کی طرف سے حفاظت رہے. جنگی تجربہ کاری یہی ہوتی ہے. تو
یہ جو راوی ہیں وحشی رضی اللہ عنہ، تو اس واقعے کا جب ذکر کر رہے ہیں تو ذکر احد کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ آ کر احد پہ نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ یہ تو عینین میں جا کر ٹھہرے تھے، اور عینین یہ ایک پہاڑ ہے احد کے پہاڑوں میں سے، اور احد اور اس کے درمیان وادی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا، جب لوگوں نے لڑائی کے لیے سطح بنا لی تو سبا نکلا۔ سبا جو ہے آپ کے حاشیے میں لکھا ہے سبا ابن عبد العزہ الخزاعی، یہ ایک بڑا آدمی تھا، یہ نکلا اور اس نے کہا حل من مبارزین، ہے کوئی آ کے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ واقعی کہتے ہیں کہ سبا کی طرف نکل کے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور کہا اے سبا، اے بیٹے، ایسی عورت کے جو یبن ام انمار، اے ام انمار کے بیٹے، مقطعات الحدود، جو عورتوں کی شرمگاہوں کو کاٹنے والی ہے۔ عربوں میں جس طرح مردوں کی ختنہ ہوتی ہے اس طرح عورتوں کی بھی ختنہ ہوا کرتی تھی، تو یہ جو سبا کی ماں تھی اس کا نام تھا ام انمار، اور یہ عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر طعن کیا، اور یہ جو جنگ کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے کو ذرا غصہ زیادہ دلایا جائے، کیونکہ دوسرے کو جتنا زیادہ غصہ آئے گا تو وہ جوش میں آئے گا، اور جتنا جوش میں آئے گا ہوش کم ہوں گے، اور جب ہوش کم ہوں گے تو حملہ کرنا اور اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی جو یہ بھی ایک دوسرے کو غصہ دلاتے ہیں تاکہ غصے میں آ جائے، اور غصے میں آ کے الٹی سیدھی حرکت کرے۔ تو انہوں نے بھی اس کو جوش دلایا اور کہا کہ اے ام انمار کے بیٹے، جو ختم اور جو بزرگ کو کاٹنے والی ہے، بزرگ کو کاٹنے والی ہے یعنی عورتوں کی ختنہ کرنے والی تھی، کیا تو اللہ رسول سے مقابلہ کر رہا ہے؟ واقعی کہتے ہیں کہ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، فکان کامس الظاہر، تو سبا تو ایسا ہوا جیسے کل جا چکا تھا، سبا تو ایسا ہو گیا جیسا کہ کل جا چکا تھا یعنی فوراً ہی مر گیا۔ واقعی کہتے ہیں وَقَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اور میں چھپ کے بیٹھ گیا حضرت حمزہ کے لیے ایک چٹان کے نیچے۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے ان پر اپنا نیزہ پھینکا، اور میں وہ نیزہ رکھ رہا تھا ان کی ناک میں، یہاں تک کہ ان کے وریکین کے درمیان سے وہ نیزہ نکل گیا۔ اب یہ واقعی تھے، اور یہ جنگ کے تو کوئی آدمی نہیں تھے، لیکن ان کو نیزہ بازی ہے عرب و افریقہ کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ہاں نیزے کا بڑا رواج تھا۔ تو یہ چھپ کے بیٹھ گیا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے تو اس نے ان کی ناک کے اوپر یہ نیزہ مارا، اور جو دوسری طرف سے نکل گیا۔ قال فكان ذلك العهد به، تو فرمایا کہ یہ وہ عہد تھا اس کے ساتھ، یعنی بس یہی معاملہ ختم ہو گیا۔ فلما رجع الناس رجعت معهم، جب لوگ واپس پلٹے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر میں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں اسلام پھیل گیا تو میں طائف چلا گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مختلف قاصد بھیجے، تو مجھے یہ بتلایا گیا کہ وہ قاصدوں سے انتقام نہیں لیتے۔ حاجہ یہی کے معنی ہوتے ہیں برانگیختہ کرنے کے، لیکن یہاں مراد انتقام لینا کہ حضور جو ہیں وہ قاصدوں کو برانگیختہ نہیں کرتے، یعنی قاصدوں سے انتقام نہیں لیتے۔ واقعی کہتے ہیں کہ میں بھی سب کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اور یہ روایت مختصر ہے، دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آئے اور بالکل سر کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام لے آئے، اور جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، چاہے جان بچانے کے لیے پڑھا ہو یا کسی لیے بھی پڑھا ہو، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری کیے جائیں گے، سارے احکام اسلام کے سارے احکام اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور کہا تم وحشی ہو۔ فلما رآنی قال انت وحشی، آپ نے مجھے دیکھا تو کہا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا تم نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ قلت قد كان من الامر ما بلغ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ معاملہ تو وہی ہے جو آپ کو پہنچا ہے۔ یعنی اب حسن تعبیر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے حمزہ کو شہید کیا؟ تو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے شہید کیا، کیونکہ یہ جملہ ایک سخت جملہ ہوتا، حالانکہ یہ ویسے غلام تھے لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اسی لیے بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ آج کل لوگوں کو سلیقہ نہیں آتا کہ بات کس طریقے سے کرنی چاہیے، کس انداز سے تعبیر اختیار کرنی چاہیے۔
تو خاص طور پر ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ بہت ہی خراب ہے، یعنی ہمارے مدرسوں میں اور اس میں حسن تعبیر جو ہے اس کا تقریباً فقدان ہے، ایک ڈنڈا کا مار دیتے ہیں تبلیغ کے نام سے یا حق گوئی کے نام سے، حالانکہ یہ حسن تعبیر کے بات کس طریقے سے کہنی چاہیے۔ ایک ہی بات کو کہنے کے 100 ڈھنگ ہوتے ہیں مولوی صاحب، ایک ہی بات آپ کہنا جائے 100 طریقے سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اب کون سی بات کس طریقے سے کس انداز سے کس موقع پر کہنی ہے، یہی فصاحت و بلاغت ہے اور یہی حسن تعبیر ہے۔ اب انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا تھا، بلکہ کہا یا رسول اللہ معاملہ تو وہی ہے جو آپ کو پہنچا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ اپنے چہرے کو مجھ سے غائب کر لو، کیا مطلب کہ میرے سامنے نہ آیا کرو؟ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے نہیں آئے ساری عمر، کیونکہ جب آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ انہوں نے آڑے وقتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے چچا تھے اور چچا بھتیجے پر ایمان لائے، آسان بات نہیں مولوی صاحب، بھتیجا ہی چچا پر ایمان لاتا، تو جناب چچا جو ہے وہ بھتیجے پہ ایمان لائے، بہت بڑی بات تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اسی لیے سید الشہداء کہا جاتا ہے، لقب سید الشہداء کا دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ سے بڑی محبت تھی، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ باقی اسلام تو لے آئے ہیں، لیکن جب یہ میرے سامنے آئیں گے تو میرے دل کے اندر تکبر پیدا ہوگا، جب تکبر پیدا ہوگا تو ان کا دینی نقصان ہوگا، ان کا دینی نقصان ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگ کے دل میں اگر تکبر آ جائے تو اس سے طالب کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے طالب کو نقصان پہنچتا ہے، شاگرد کو یا مرید کو جو بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو نقصان سے بچایا، اپنے لیے نہیں بلکہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو نقصان سے بچانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو تم میرے سامنے نہ آنا، دائیں بائیں پیچھے بیٹھنا۔ قال فخرجت، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سے چلا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو مسیلمۃ الکذاب کا خروج ہوا، تو میں نے کہا کہ میں ضرور مسیلمہ کی طرف جاؤں گا، شاید کہ میں اس کو قتل کروں اور بدلہ لے لوں حمزہ کا، شاید کہ میں مسیلمۃ الکذاب کو قتل کر کے حضرت حمزہ کا بدلہ لے لوں۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ نکلا اور پھر معاملہ وہ ہوا جو ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میں نے دیکھا کہ وہ دیوار کے ایک سوراخ کے اندر کھڑا ہوا ہے اور ایسا موٹا تازہ جیسے اونٹ اور گندمی رنگ کا، اور اس کا سر بکھرا ہوا تھا، اسناد مجاز عقلی ہے، سر نہیں بکھرتا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر بکھرا ہوا تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، موٹا تازہ خاکی گندمی رنگ کا وہ ایک آدمی تھا، اور وہ چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں کھڑا ہوا تھا۔ کہتے میں نے نیزے کے تو ماہر تھے، انہوں نے اٹھا کے نیزہ مارا اور وہ ٹھیک اس کے اندر جا کے گزرا، اس کے سینے پر۔ قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه، میں نے اس پر اپنا نیزہ مارا تو میں نیزہ رکھ رہا تھا اس کے دونوں پستانوں کے درمیان، نیزہ رکھ رہا تھا اس کے دونوں پستانوں کے درمیان، یہاں تک کہ اس کے دونوں کنوں کے درمیان سے وہ نیزہ نکل گیا۔ وحشی فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی بھی فوراً کود کے آگے بڑھے، اور وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن زید ابن عاصم اور راب الوضو، اور انہوں نے تلوار کے ساتھ اس کی کھوپڑی پر مارا۔ کس کی کھوپڑی پر؟ مسیلمۃ الکذاب۔ اور اس روایت میں اچھا تو نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قتلت خیر الناس وقتلت شر الناس، میں نے لوگوں میں بہترین انسان کو بھی قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اور لوگوں میں جو بدترین آدمی تھا اس کو بھی میں نے قتل کیا ہے، مسیلمۃ الکذاب۔ عبداللہ ابن الفضل فرماتے ہیں کہ مجھے سلیمان ابن یسار نے یہ بات بتلائی کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک جاریہ تھی، وہ ایک کمرے کے اوپر چڑھی اور وہاں چڑھ کر اس نے یہ اعلان کیا کہ واہ امیر المؤمنین، ہائے امیر المؤمنین، ایک کالے غلام نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو امیر المؤمنین سے مراد کون ہے؟ مسیلمۃ الکذاب، وہ جو باندھی تھی وہ مسیلمۃ الکذاب کی باندھی تھی، تو اس نے کمرے کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا جو امیر المؤمنین ہے وہ قتل کر دیا۔ باب ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم احد، وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام
سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله وبه قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا زخم پہنچے احد والے دن روایت نقل کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب بڑا سخت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا ہو. اور آپ اشارہ کر رہے تھے اپنے رباعیہ کی طرف. تو آپ کو پتا ثنایا اور رباعیہ, تو رباعیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ کا غضب ہے اس آدمی پر جس کو اللہ کے رسول قتل کریں اللہ کے راستے میں. اب یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, لیکن یہ روایت مرسل ہے اور یہ مرسل صحابی کی ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, بدر کے اندر تو, اور احد کے اندر شرکت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, تو اس لیے یہ مرسل صحابی ہے. لیکن صحابی رضوان اللہ علیہ وسلم کی جتنے مرسلات ہیں سب کی سب مقبول ہیں. اور یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ کا غضب بڑا سخت ہے اس آدمی پر جس کو اللہ کا رسول قتل کرے, تو مراد اس سے ابی ابن خلف ہے جو امیہ ابن خلف کا بھائی تھا. تو ایک ساتھی پوچھ رہے تھے نا کون تھے صاحب جنہوں نے بدر کے قصے میں باہر نکل کے مجھ سے پوچھا تھا, تو وہ ان کو مغالطہ ہوا امیہ ابن خلف اور ابی ابن خلف کے قصے میں. تو امیہ ابن خلف کو تو بدر میں قتل کر دیا گیا اور ان کا بھائی تھا, اس کا بھائی تھا ابی ابن خلف, تو وہ حضور کی طرف بڑھا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو, میری طرف آنے دو. تو جب وہ آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا تو اس کے کندھے کے اوپر زخم آیا. زخم بھی کوئی اتنا سخت نہیں تھا لیکن اس سے وہ چیخا بہت اور کہا میں مر گیا. چنانچہ کچھ ہی 2-3 دن کے بعد ہی جب یہ لوگ بہت سے واپس گئے ہیں راستے میں وہ مرا. تو اللہ کا غضب بڑا سخت ہے اس آدمی پر جس کو اللہ کا رسول قتل کرے اللہ کے راستے میں. جی. وبه قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأمري قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله. اللہ کا غضب بڑا سخت ہے ان لوگوں پر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور اللہ کے راستے میں. اللہ کا غضب بڑا سخت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ظاہر نام بند کرنا. زور. محمد ظاہر. محمد طاہر آپ کا نام ہے. ظاہر. جی. والد صاحب کا نام عطا محمد. کہاں سے تجریب آوری؟ بنو سے. کہاں کہاں زندگی گزری؟ سارے درد ادھر ہی پڑے ہیں, وہ خامد صاحب سارے تک صرف پشاور میں پڑے. حافظ غیر حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه آمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فأسقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. انہوں نے سنا سالم بن سعد رضی اللہ عنہ کو, اور حال یہ تھا کہ سالم بن سعد سے سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں. تو سالم بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں پہچانتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہے تھے اور ان لوگوں کو جو پانی بہا رہے تھے اور اس دوا کو جس کے ساتھ آپ کی دوا دارو کی گئی. پھر فرمایا کہ فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں وہ زخم کو دھو رہی تھیں, اور علی جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ پانی بہا رہے تھے اپنے ڈھال میں. ڈھال لے کر آئے, اس ڈھال میں پانی لے لا کر آپ پانی بہا رہے تھے. اور جب فاطمہ نے دیکھا کہ پانی نہیں اضافہ کر رہا خون کے اندر مگر زیادتی کا, یعنی جتنا پانی ڈالتی جا رہی ہے خون زیادہ ہی نکل رہا ہے, اخذت قطعة من حصیر, تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا, اس کو جلایا اور جلا کر حضور کے زخم سے اس کو چپکا دیا.
فاستمسك الدم تو خون رکا، اور آپ کی روایہ اس دن توڑ دی گئی، اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، اور آپ کے سر پر جو ہوٹ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ کہتے 70 کے قریب حملے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے آپ کو بچایا، لیکن آپ کو کافی جگہ چوٹیں آئیں، گھٹنے پر بھی چوٹ آئی، سر بھی پھٹا، اور رخسار پر بھی وہ ہوا، رباعیہ بھی آپ کے ٹوٹے، اور یہ جو بایاں نیچے کا ہونٹ تھا وہ بھی ہوا، اور خون بہت بہ رہا تھا اور رک نہیں رہا تھا، تو اس میں پھر وہ جلا کر پھر اوپر چپکایا گیا تو وہ خون بند ہوا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو خواتین اس وقت میں آئیں اور جنہوں نے مدد کی ان میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، حضرت ام سلیم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جی جی باب اگلی روایت آسان ہے، پڑھو۔ وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا تین آدمی، ایک عتبہ ابن ابی وقاص کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے دو بڑے آدمی تھے، یعنی ایک طلحہ ابن عبید اللہ اور دوسرا سعد ابن ابی وقاص، اور سعد ابن ابی وقاص کے جو بھائی تھے عتبہ ابن ابی وقاص کو حملہ کرنے والوں میں، اور حضور پر حملہ کرنے والے تین آدمی تھے جن کے زخم لگے ہیں حضور کو۔ حملہ تو بہت لوگوں نے کیا، 70 کے قریب آپ کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن تین آدمیوں کے حملے وہ ہوئے ہیں جن کا اثر ہوا ہے اور چوٹ لگی ہے اور وہ تلواریں یا نیزہ پڑا ہے۔ تو ان میں ایک عتبہ ابن ابی وقاص، دوسرے عبداللہ ابن قمیعہ، اور تیسرا جو ہے وہ عبداللہ ابن شہاب، عبداللہ ابن شہاب وہی ابن شہاب زہری کے جد امجد۔ تو یہ تین وہ لوگ تھے کہ جن کی تلواریں یا جن کے نیزے یا جن کے زخم حضور کو لگے۔ تو ایک بھائی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دفاع کر رہا ہے، اور ایسا دفاع کہ حضور اس کو فرما رہے ارمی یا سعد فدا کا ابھی ہو، میرے ماں باپ کو اس پر قربان، اور دوسرا بھائی سامنے سے حملہ کر رہا ہے حضور۔ جی وبه قال عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ باب الذين استجابوا لله والرسول۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم۔ قالت عروة يا ابن اختي كانت ابوك منهم الزبير وابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب يوم احد فانصرف عنهم المشركون خاف ان يرجعوا فقال من يذهب في اثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم ابو بكر والزبير۔ یہ آپ کے حاشیہ نمبر 2 کے اندر یہ دو نام تو لکھے ہوئے ہیں کہ رماہ عتبہ بن ابی وقاص، اور آگے آ رہا ہے کہ وہ ابن شہاب شجہ فی وجہ، ہے نا، اور تیسرا نام یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن تیسرا نام ہے عبداللہ ابن قمیعہ۔ تو یہ تین آدمی تھے کہ جن کے حملوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ اب آگے یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت کے بارے میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی دعوت پر لبیک کہا جبکہ زخم ان کو لگ چکا تھا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ اور پس منظر ان آیات کا یہ ہے کہ جب یہ مشرکین احد سے کامیاب ہو کر واپس پلٹے تو کچھ آگے یہ لوگ گئے تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ بھئی ہم نے تو غلطی کی، ہمیں آنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم حضور کو اور باقی لوگوں کو وہی ختم کر دیتے اور مدینے میں گھس جاتے اور جناب لوٹ مار کرتے، مال غنیمت حاصل کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خیال کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس پلٹے، وہاں ٹھہر گئے یہ لوگ اور سوچنے لگے کہ ہم چلیں یا نہ چلیں، واپس پلٹیں یا نہ پلٹ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہا کہ فوراً تیاری کرو اور مقابلے کے لیے نکلنا ہے تاکہ ہم آگے جا کر ان کا مقابلہ کریں۔
اور وہ سخت ترین وقت تھا، اس لیے کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو چکے تھے، ہر گھر کے اندر میت ہوئی تھی اور لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اور جو صحابہ زندہ تھے وہ بھی اکثر زخمی تھے، یہ شہداء کے لوگ تھے، وہ رسا تھے اور یہ زخمی لوگ تھے۔ اس وقت میں جو مسلمان تھے پھر تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے جی پھر لڑنے کے لیے چلتے ہیں۔ ان کی قرآن نے تعریف کی، کہا الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، جبکہ زخم ان کو لگ چکا تھا، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ وہ لوگ تمہارے لیے پھر جمع ہو رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈرو، لیکن ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ فزادهم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب پریشانی کا وقت ہو تو آدمی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس وقت میں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تیاری کی، آگے بڑھے، لیکن تھا بڑا خطرناک، کیونکہ 70 کے قریب یہ حضرات تھے جو بڑے تھے اور یہ بھی زخمی حالت میں تھے، اور وہاں تقریباً 3000 کے قریب افراد تھے۔ اب ان کی زبان پر بس یہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر یہ ہوا کہ قبیلہ خزاعہ کے سردار کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوا ہے اور مسلمان جو ہیں ان کو شکست ہوئی ہے، تو وہ آئے اور آ کر حضور سے تعزیت کی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر مشرکین کو آپ سے روکوں۔ آپ نے سنا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، وہ گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ حضور تو ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر تمہارے مقابلے میں نکلے ہیں، جا کر ان کو ڈرایا اور سخت غصے میں ہے اور وہ کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے، تو جا کر ان کو اس انداز سے ڈرایا قبیلہ خزاعہ کے اس سردار نے۔ تو وہاں جو لوگ تھے ابو سفیان، اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، جو لیڈر تھے ان کے، حارث ابن ہشام، زہیل ابن عامر، تو انہوں نے کہا کہ نبی چلو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، کامیابی ہو گئی، اب ہمیں دوبارہ واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، تو یہ صحابہ پھر واپس آ گئے خیریت کے ساتھ، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافوني ان کنتم مؤمنین، الى آخر الآیات۔ تو یہ روایت نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، بیٹے دیکھ کے آنا، حضرت آ تو نہیں رہے، الذین استجابوا للہ، حضرت عائشہ نے عروہ سے کہا کہ اے میرے بھانجے، تمہارے والد زبیر اور ابو بکر یہ بھی ان میں شامل تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچی، وہ مصیبت جو احد والے دن پہنچی تھی، اور مشرکین واپس چلے گئے اور پھر حضور کو ڈر ہوا کہ وہ واپس حملہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی ان کے مقابلے کے لیے چلے۔ تو 70 افراد جو ہیں انہوں نے لبیک کہا، 70 افراد نے فانتدبا فاجابا، 70 حضرات نے لبیک کہا، اور ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور زبیر بن عوام تھے۔ اور یہ جو کہا کان ابو کا منہم، اور دیکھو آپ کے حاشیے میں ابو کا ایک نسخہ لکھا ہوا ہے ابوا، تو عروہ جو تھے ان کے والد کون ہیں؟ زبیر بن العوام، کیونکہ عروہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ ان کے نانا، نانا بھی بابی کی جگہ میں ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کے 2 باپ تھے، گویا ایک والد اور ایک نانا۔ تو فرمایا تمہارے جو باپ اور نانا تھے وہ بھی اس موقع پر تیار ہو گئے تھے، 70 حضرات تیار ہو کے پھر رضی اللہ سبحانہ۔ جن ساتھیوں کو کافی ملے
وہ آج 2:30 بجے بھائی تحفہ صاحب سے ضرور وصول کر لیں.